بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात को खुद कफ़ील बनाना। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। ख़वातीन की ताकत का मुज़ाहरा, चिपको तहरीक, शराब मुखालिफ मुहिम, बैनुल अक़वामी साल ख़वातीन, ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन, दर्ज फ़हरिस्त ज़ातें और जमातें, खाना बदोश और क़बायली जमातें और आखिर में अक़लियती तबक़ात। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अहम मौज़ूआत को इस सबक में शामिल किया गया है। आज़ादी की जंग में ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। आज़ादी के बाद भी तमाम शोबों में ख़वातीन का हिस्सा अहम है। इसका मुताला आज हम इस सबक के ज़रिए करेंगे। नीज़ ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात के ताल्लुक़ से क़वानीन का मुताला करेंगे। आप पढ़ चुके हैं और ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज़ादी की जंग में ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी जद्दोजहद आज़ादी में बढ़ चढ़ कर शामिल थीं। आज़ादी के बाद भी तमाम शोबों में ख़वातीन का हिस्सा अहम है। सियासत, साइंस, सेहत, इल्म अदब, समाजी इस्लाह, फ़नून लतीफ़ा या खेल, गर्ज़ हर शोबे में ख़वातीन ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और अपनी मेहनत और लगन से माशरे की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। इसका मुताला आज हम इस सबक के ज़रिए करेंगे। इसके अलावा ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबक़ात के ताल्लुक़ से क़वानीन का मुताला करेंगे। ख़वातीन के ताकत के मुज़ाहरे की मिसालों को जानने से पहले आइए इस जदूल पर एक नज़र डालते हैं। इसमें फ़ी हज़ार मर्दों में ख़वातीन का तनासुब दिखाया गया है। सन 1951 मर्दमशुमारी के साल में फ़ी हज़ार मर्दों में ख़वातीन का तनासुब था 946। सन 1961 में ये तनासुब था 941। सन 1971 में 930, सन 1981 में 934, सन 1991 में 927, सन 2001 में 933 और सन 2011 में 919। तो आपने देखा फ़ी हज़ार मर्दों में ख़वातीन का तनासुब कम रहा है। इसकी कई वजूहात हैं। हमारे समाज में ख़वातीन को
کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں بچپن کی شادی، دختر کشی، جنسی امتیاز، تعلیم کی کمی، جہیز کی لعنت اور گھریلو تشدد شامل ہیں۔ بھارت میں خواتین کے حالات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کے کئی مسائل کی جڑیں مردوں کی ذہنیت میں ہی پیوست ہیں۔ 21ویں صدی میں قدم رکھنے کے باوجود ہمیں اس مردانہ تسلط سے چھٹکارا نہیں ملا۔ حالانکہ جدید دور میں کہیں کہیں خواتین کے مسائل کے تعلق سے مثبت سوچ رکھنے والے افراد دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ بہت ہی کم ہے۔ مہاتما گاندھی کے فلسفے سے تحریک پا کر ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک میں خواتین کی قوت کو بروئے کار لایا۔ بھودان تحریک، جسے گرامدان تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی شروعات کی آچاریہ ونوبا بھاوے نے سن 1951 میں پوچمپلی گاؤں سے اس کی شروعات ہوئی۔ پوچمپلی گاؤں جو آج تلنگانہ میں ہے اور بھودان پوچمپلی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس تحریک کے ذریعے ونوبا بھاوے نے زمینداروں کو تحریک دی کہ وہ اپنی زمینیں غریب کسانوں میں تقسیم کر دیں، اسی لیے اسے بھودان تحریک کہا جاتا ہے۔ ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک میں خواتین کی قوت کو بروئے کار لایا۔ رضاکار خواتین نے پورے بھارت میں اس تحریک کے نظریات کی تشہیر کی۔ نظام شاہی اور جاگیردارانہ نظام کو چیلنج دینے والے تلنگانہ کے کسانوں کی آزادی کی لڑائی میں خواتین کا اہم رول تھا۔ یہ علاقہ بندھوا مزدوری سے آزاد ہو جانے کے سبب خواتین کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا۔ تلنگانہ میں کسانوں کی آزادی کی لڑائی میں شریک ہونے والی خواتین میں ملو سوراجیم کا نام اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خواتین نے جس طرح مل کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور کامیابی حاصل کی، اس کی کئی مثالیں سماج میں موجود ہیں۔ چند مثالوں کا آج ہم جائزہ لیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں خواتین کی طاقت کا مظاہرہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری اپنی ریاست مہاراشٹر کی، اور آئیے دیکھتے ہیں یہاں خواتین نے کس طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ضروریات زندگی کی قلت اور مہنگائی کا سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والی خواتین نے 1972 میں مہاراشٹر میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اشتراکی نظریات کی حامل رہنما مرنال گورے کی قیادت میں ممبئی میں خواتین نے بیلن مورچہ نکالا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ خواتین کو اتنی بڑی تعداد میں متحد ہو کر مورچہ نکالنا پڑا؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ عین دیوالی کے موقع پر تیل، گھی، شکر، روا، میدا وغیرہ چیزیں پہنچ سے باہر تھیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیوالی میں پکوان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اگر یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں
تو عام آدمی انہیں کیسے خریدے، دیوالی کیسے منائے؟ مٹی کا تیل بھی کافی مہنگا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے خواتین نے متحد ہو کر ہاتھوں میں بیلن اٹھائے مورچہ نکالا۔ اس تحریک کو کامیابی ملی اور خواتین کی متحدہ طاقت کا نمونہ عوام کے سامنے آیا۔ تو بیلن مورچہ کی کامیابی سے خواتین کی طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی کہ اگر متحد ہو جائیں خواتین تو مل جل کر وہ اپنے کئی مسائل حل کر سکتی ہیں۔ خواتین کی طاقت کا مظاہرہ کرنے والی ایک اور تحریک ہے چپکو تحریک۔ آئیے اس تحریک کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ خواتین کی متحدہ طاقت کا ایک اور نمونہ 1973 میں چپکو تحریک میں نظر آیا۔ چپکو تحریک کیا تھی؟ یہ تحریک دراصل درختوں کو کاٹنے کی مخالفت میں چلائی گئی تحریک تھی، یعنی درختوں کو بچانے کے لیے چپکو تحریک چلائی گئی۔ ہمالیہ کی ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ چندی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی۔ یہ ہیں سندر لال بہوگنا اور یہ چندی پرساد بھٹ۔ ان دونوں نے ہمالیہ کی ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے ہونے والی کٹائی کی پرزور مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا اور درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے وہ درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئیں۔ اسی لیے اسے چپکو تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ اصل تصاویر چپکو تحریک کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں خواتین کس طرح درخت کو چپک کر کھڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی آفت اور مصیبت کے وقت ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، بالکل اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان خواتین نے درختوں کے گرد گھیرا بنایا ہوا ہے تاکہ کوئی ان درختوں کو نہ کاٹ سکے۔ اس تحریک میں خواتین نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ اس علاقے کی زرعی معیشت کو مستحکم کرنے میں خواتین کا اہم کردار تھا۔ اپنے علاقے کے درختوں کو کٹنے سے بچانے کے لیے خواتین آگے آئیں اور انہوں نے چپکو تحریک کے ذریعے درختوں کی کٹائی کی مخالفت کی۔ تو یہ تھا چپکو موومنٹ 1973 میں جس کی شروعات ہوئی، اور اس تحریک کو سندر لال بہوگنا اور چندی پرساد بھٹ نے شروع کیا۔ اس تحریک کے ذریعے خواتین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے وہ درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئیں، اسی لیے یہ تحریک کہلائی چپکو تحریک۔ چپکو تحریک کے متعلق گورا دیوی نامی رضاکار خاتون نے خواتین میں بیداری پیدا کی اور انہیں سدیشا دیوی اور بچنی دیوی کا ساتھ ملا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح چپکو تحریک میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چپکو تحریک میں گورا دیوی کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ گورا دیوی was part of the greater Chipko movement, a non-violent protest that raised ecological awareness۔ چپکو تحریک ایک ایسی تحریک
جس نے لوگوں میں ماحولیاتی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسی تحریک کی گورا دیوی اہم رکن تھیں۔ 25 مارچ سن 1974 کو گورا دیوی کی قیادت میں خواتین کے ایک گروپ نے درختوں کو کٹنے سے بچنے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گورا دیوی دراصل اتراکھنڈ کے رینی ولیج کے مہیلا منگل دل کی صدر تھیں۔ مسلسل 4 دنوں تک for 4 days she and her group of women stood vigil and guarded the forest۔ مسلسل 4 دنوں تک گورا دیوی اور ان کی ساتھی خواتین جنگلات کی حفاظت کے لیے پہرےداری کرتی رہیں، اور ہم دیکھتے ہیں گورا دیوی کی اس پہل نے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی درختوں کو بچانے کی مہم کی شروعات کی، اور بالکل چپکو تحریک کی طرح ہی ملک کے مختلف حصوں میں بھی لوگ درختوں کو چپک کر کھڑے ہو گئے، درختوں کو گلے لگا لیا اور درختوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو اس طرح چپکو تحریک کا پورے ملک میں کافی اثر ہوا۔ خواتین کی طاقت کا مظاہرہ کرنے والی ایک مہم شراب مخالف مہم۔ آئیے اس مہم کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ 1992 میں آندھرا پردیش میں شراب مخالف مہم شروع ہوئی، بعد میں اسے مختلف ریاستوں میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ شراب مخالف مہم یعنی شراب کی مخالفت میں چلائی گئی مہم۔ شراب کی لت ایک ایسی لت جس نے نہ جانے کتنے خاندانوں کو تباہ و برباد کیا ہوگا۔ شراب کی لت کی وجہ سے گھر کے کمانے والے آدمی کی اچانک موت سے گھر کے دیگر افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان خواتین کو اٹھانا پڑتا۔ شراب کی وجہ سے انہیں رنج و الم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ شراب مخالف مہم میں آندھرا پردیش کی ارک مخالف تحریک کارآمد ثابت ہوئی۔ آندھرا پردیش کی سرکاری پالیسی کی وجہ سے ارک یعنی دیسی شراب بیچنے والوں کی ہر گاؤں میں شراب کی دکانیں کھل گئیں۔ ہر گاؤں کے غریب اور محنتی عوام شراب کے عادی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران ریاست کے ہر دیہات میں تحریک خواندگی کا پروگرام عمل میں لایا جا رہا تھا، جس میں سیتا ماں کتھا یعنی سیتا کی کہانی سنائی جاتی تھی۔ اس کہانی میں یہ بتایا جاتا کہ دیہاتوں میں بیداری پیدا کر کے سیتا نے کس طرح سے انہیں شراب سے چھٹکارا دلایا ہے۔ 1992 میں آندھرا پردیش کے ضلع نیلور کے دوبا گنٹا نامی گاؤں میں نشے میں دھت 3 نوجوان ایک تالاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اس سانحے کے بعد گاؤں کی خواتین متحد ہو گئیں اور انہوں نے دیسی شراب کی دکانیں بند کروا دیں۔ آندھرا پردیش کی ارک مخالف تحریک میں وردھیننی روزامہ کا نام کافی اہم ہے۔ وردھیننی روزامہ جنہیں دوبا گنٹا روزامہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شراب کی مخالفت میں یہ تحریک ضلع نیلور کے دوبا گنٹا نامی گاؤں سے شروع ہوئی، جس میں خواتین نے متحد ہو کر دیسی شراب کی دکانیں بند کروا دیں، اور یہ خبر علاقائی اخبار میں چھپی تو اطراف کے ہر گاؤں میں اس کا اثر ہوا۔ ریاست بھر میں اس مہم کو پھیلتا دیکھ کر حکومت نے شراب بیچنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا۔
اب تک ہم نے دیکھا بیلن مورچہ، چپکو تحریک اور شراب مخالف مہم کے ذریعے خواتین نے متحد ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اقوام متحدہ کے مطالعے کے دوران پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے 21 ستمبر انٹرنیشنل پیس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی یوم امن کے طور پر۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ کے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ورلڈ وائلڈ لائف ڈے 3 مارچ کو اور ورلڈ واٹر ڈے 22 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ پیس، انوائرمنٹ، وائلڈ لائف اور واٹر، ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے سال میں ایک دن ان کے نام سے ہم منسوب کرتے ہیں اور اس دن ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، عوام میں ان کے تحفظ کے لیے بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے سن 1975 کو بین الاقوامی سال خواتین کے نام سے منانے کا اعلان کیا تھا۔ امن، ترقی اور مساوات مرد و زن اس پروگرام کے 3 نکات تھے۔ 1975 میں بھارت سرکار نے ڈاکٹر پھل رینو گہا کی صدارت میں خواتین کی کمیٹی قائم کی۔ خواتین کا سماجی مقام و مرتبہ، خواتین کی تعلیم اور اس کا فیصد، تعلیم کی وجہ سے ہونے والی ترقی، ملازم پیشہ خواتین کو درپیش مسائل، خواتین کے لیے روزگار سے متعلق موجودہ حالات، ان کی تنخواہ مردوں کے مقابلے میں، مرد و زن کا پیمانہ، پیدائش وفات کا تناسب، خواتین کا رول وغیرہ نکات کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ اس تمام پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سن 1975 میں مہاراشٹر میں استری مکتی سنگھرش سمیتی کی جانب سے خواتین کا ریاستی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل تھیں۔ 1978 میں سمیتی کا منشور شائع ہوا۔ جنسی امتیاز، ذات پات کا فرق، طبقاتی نابرابری جیسے غیر یکساں امور کی مخالفت میں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ موجودہ ترقی یافتہ معاشرے میں کئی جگہوں پر جنسی امتیاز برتا جاتا ہے۔ اس دور میں ملازمت پیشہ خواتین کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جنسی امتیاز یعنی مرد اور عورت میں امتیاز برتنا، فرق کرنا۔ مثلاً ایک ہی کام کے لیے دونوں کو الگ الگ تنخواہیں دینا، یعنی مردوں کو زیادہ تنخواہ اور عورتوں کو کم۔ عورتوں کو ترقی نہ دیتے ہوئے صرف مردوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دینا، اور یہ سمجھنا کہ عورتوں کے مقابلے میں مرد ہی بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں۔ جنسی امتیاز کی یہ کچھ مثالیں ہیں جس کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ خواتین کے ساتھ جاری غیر یکساں امور کی مخالفت میں جو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا،
اس پر کس طرح عمل ہوا، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ خواتین پر ہو رہے ظلم کو ظاہر کرنے کے لیے، خواتین کے ساتھ ہو رہے نابرابری کے سلوک کو ظاہر کرنے کے لیے تحریروں کا سہارا لیا گیا۔ مراٹھی گیتوں کا مجموعہ استری مکتیچی للکاری میں خواتین کے مسائل کو پیش کیا گیا۔ اس ضمن میں جیوتی ماپسیکر کا لکھا ڈرامہ ملگی زالی ہو کافی مقبول ہوا۔ کئی بار اسے اسٹیج پر ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بیٹی آئی ہے کے نام سے موجود ہے۔ استری مکتی سنگھٹنا کی صدر جیوتی ماپسیکر کو ناری شکتی پرسکار سے نوازا گیا۔ مراٹھی گیتوں کا مجموعہ استری مکتیچی للکاری، جیوتی ماپسیکر کا نکڑ ناٹک ملگی زالی ہو کے ساتھ ساتھ پریرک للکاری نامی اخبار شروع ہوئے۔ 1977 میں سودامنی راؤ کی قائم کردہ پونا کی استری مکتی آندولن سمیتی، دو ماہی بائیجا، اورنگ آباد میں استری اواچ، میترن، استری انیائے ویرودھی منچ، کولہاپور میں مہیلا دکشتا سمیتی، ناشک میں مہیلا حق، لاتور میں ناری پربودھن منچ نامی گروہ بن گئے۔ جہیز کی رسم کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، جس کی وجہ سے کئی خواتین اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئیں، یہاں تک کہ انہیں اپنی جانیں بھی گنوانی پڑیں۔ جہیز جیسی غیر انسانی رسم کی مخالفت میں مہاراشٹر بھر میں جہیز مخالف حفاظتی سمیتی قائم کی گئی۔ مہاراشٹر کے دھلیا شہر میں خواتین پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف اجلاس منعقد کیا گیا۔ ودیا بال کی ناری سمتا منچ اور میڈن سارے زنی یہ رسالے، سماجوادی مہیلا سبھا، کرانتیکاری مہیلا سنگھٹنا وغیرہ کے کام بھی خواتین کے مسائل حل کرنے میں کافی اہم ہیں۔ مہاراشٹر میں روزگار ہمی یوجنا نے خواتین کو خود کفیل بنانے میں مدد کی ہے۔ خواتین کا خود کفیل ہونا اور اس کے لیے ان کا تعلیم یافتہ ہونا، ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دوسروں پر انحصار نہ کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کر سکیں۔ اس سے خواتین میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جو بہت ضروری ہے کسی بھی قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو مہاراشٹر میں روزگار ہمی یوجنا نے خواتین کو خود کفیل بنانے میں مدد کی ہے۔ 1976 میں پرمیلا دندوتے نے دلی میں مہیلا دکشتا سمیتی قائم کی۔ آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کیرلا، اڈیشہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، پنجاب ریاستوں میں اس کی شاخیں قائم کی گئیں۔ 1980 میں کمیونسٹ پارٹی نے اکھل بھارتیہ جنوادی مہیلا سنگھٹنا قائم کی۔ ملک بھر میں اس کی شاخیں قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح خواتین کو
طاقتور بنانے کے لیے، خواتین کو متحد کرنے کے لیے ملک بھر میں خواتین کی تنظیمیں قائم ہوئیں۔ اکھل بھارتیہ جنوادی مہیلا سنگٹھنا نے جہیز، دخترکشی اور خاندانی مظالم جیسے موضوعات کے خلاف تحریک چلائی۔ مختلف سطح پر خواتین کے مسائل کا تجزیہ شروع ہوا۔ مختلف تحریروں، تنظیموں اور تحریکوں کا یہ اثر ہوا کہ مختلف سطح پر خواتین کے مسائل کا تجزیہ شروع ہوا، یعنی یہ جاننے کی کوشش کی جانے لگی کہ مختلف سطح پر خواتین جن مسائل کا سامنا کر رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں اور انہیں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا ایجوکیٹ اے بوائے اینڈ یو ایجوکیٹ این انڈیویجول، ایجوکیٹ اے گرل اینڈ یو ایجوکیٹ اے کمیونٹی۔ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بھارت میں خواتین کی پہلی یونیورسٹی شریمتی ناتھی بائی دامودر ٹھاکرسی مہیلا ودیا پیٹھ ممبئی، ٹاٹا سماج وگیان سنستھا ممبئی، ساوتری بائی پھولے پونا یونیورسٹی، شیواجی یونیورسٹی، کولہاپور میں خواتین کے لیے تعلیمی مراکز قائم کیے گئے۔ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے بھارت میں خواتین کی تعلیم پر زور دیا گیا اور بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ بھارت میں خواتین کی پہلی یونیورسٹی شریمتی ناتھی بائی دامودر ٹھاکرسی مہیلا ودیا پیٹھ ممبئی، جسے ہم سب SNDT وومنز یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز یعنی ٹاٹا سماج وگیان سنستھا ممبئی، ساوتری بائی پھولے پونا یونیورسٹی، شیواجی یونیورسٹی کولہاپور میں خواتین کے لیے تعلیمی مراکز قائم کیے گئے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 33 پر خواتین کے لیے قائم ان اداروں کے نام دیے ہوئے ہیں۔ اس پیراگراف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس پیراگراف کے آخری جملے کو پڑھتے ہیں۔ آلوچنا اور درشٹی نامی مراکز نے بھی اس شعبے میں نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔ آلوچنا کا مطلب اردو میں ہوتا ہے تنقید اور درشٹی یعنی نظریہ۔ آلوچنا اور درشٹی نامی مراکز ہم نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر یہ ہمیں نہیں ملے۔ ہم نے انگریزی کی درسی کتاب سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ انگریزی کی درسی کتاب میں یہ جملے کچھ اس طرح لکھے ہوئے ہیں۔ These centers played an important role in critical analysis and in developing a vision on women's issues۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اردو کی کتاب میں ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے جس سے آلوچنا اور درشٹی نامی مراکز ظاہر ہوتے ہیں۔ اصل میں ترجمہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ان مراکز نے تنقیدی تجزیوں اور نسائی موضوعات کے ضمن میں
ایک بصیرت کی تخلیق میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو آپ وہاں صفحہ نمبر 33 پر اصلاح کر لیجئے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیٹ اے گرل، ایمپاور دی ورلڈ۔ آج کے سیشن میں ہم نے خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا، اس سبق میں خواتین کی طاقت کا مظاہرہ، چپکو تحریک، شراب مخالف مہم، بین الاقوامی سال خواتین اور خواتین کی مختلف تنظیموں اور تحریکوں کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم خواتین سے متعلق قوانین کی معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 36 پر یہ سرگرمی دی ہوئی ہے۔ مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی خواتین کی فہرست یعنی پورٹ فولیو بنائیے۔ کئی خواتین نے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ بہت سارے ناموں سے آپ واقف ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ یہ سرگرمی آپ کے لیے آسان ہے اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فہرست آپ تیار کر لیں گے۔ مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی خواتین کی فہرست بنائیے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔